مسیح میں آپ سب کو سلام۔ ہمارے لیے آج کا پیغام خدا کے احکام بوجھ نہیں بلکہ حفاظت ہیں۔ اس پیغام کو سمجھنے کے لیے ہم مطالعہ کریں گے استثنا کی کتاب اس کے 10ویں باب کی 12ویں سے 13ویں آیت مقدسہ کو۔ اور اب اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ خداوند کے احکام اور آئین پر عمل کرے جنہیں میں آج تیری بھلائی کے لیے تجھے سناتا ہوں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کے زمانے میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسیحی زندگی صرف یہ نہ کرو وہ نہ کرو پر مشتمل ہے۔ بعض لوگ خدا کے احکام کو ایسی زنجیریں سمجھتے ہیں جو انسان کی آزادی چھین لیتی ہیں، لیکن بائبل اس کے برعکس تعلیم دیتی ہے۔ خدا کے احکام انسان کو قید کرنے کے لیے نہیں بلکہ آزاد رکھنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ وہ ہماری خوشی چھیننے کے لیے نہیں بلکہ ہماری زندگی، ایمان اور خاندان کی حفاظت کے لیے ہیں۔ سوچئے، اگر ایک باپ اپنے بچے سے کہتا ہے سڑک پر اکیلے مت بھاگنا، کیا وہ بچے کی آزادی چھین رہا ہے؟ نہیں، وہ اس کی جان بچا رہا ہے۔ اسی طرح خدا بھی ایک محبت کرنے والا باپ ہے۔ اس کے احکام اس کی محبت کا اظہار ہیں۔ اب ہم پہلے نقطہ پر غور کرنے کے لیے استثنا کی کتاب اس کے 10ویں باب کی 13ویں آیت مقدسہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ خدا کے احکام اس کی محبت کا ثبوت ہیں۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ خدا کے احکام تیری بھلائی کے لیے ہیں۔ یہ الفاظ بہت اہم ہیں۔ خدا نے کبھی ایسا حکم نہیں دیا جس کا مقصد انسان کو نقصان پہنچانا ہو۔ اب ہم پیدائش کی کتاب اس کے 2 باب کی 16ویں اور 17ویں آیت مقدسہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور آدم اور حوا کو مثال کے طور پر لیتے ہیں۔ خدا نے آدم اور حوا کو صرف ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا۔ یہ پابندی محبت کی وجہ سے تھی، کیونکہ خدا جانتا تھا کہ نافرمانی کا انجام موت ہوگا۔ شیطان نے انہیں یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ خدا کچھ اچھا چھپا رہا ہے۔ آج بھی شیطان یہی جھوٹ بولتا ہے۔ اگر تم خدا کی بات مانو گے تو زندگی کا لطف نہیں اٹھا سکو گے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اب ہم دوسرے نقطہ کو سمجھنے کے لیے کہ خدا کے احکام گناہ کے نتائج سے بچاتے ہیں، ہم مطالعہ کریں گے زبور 119 کی 105ویں آیت مقدسہ کو۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اندھیرے راستے پر چراغ انسان کی آزادی محدود نہیں کرتا بلکہ اسے گڑھے میں گرنے سے بچاتا ہے۔ اسی طرح خدا کا کلام ہمیں خبردار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جب خدا کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، نفرت نہ رکھو، تو وہ ہمیں سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ ان تباہ کن نتائج سے بچانے کے لیے کہتا ہے جو یہ گناہ پیدا کرتے ہیں۔ جھوٹ اعتماد کو ختم کرتا ہے، زنا خاندان توڑ دیتا ہے، لالچ دل کا سکون چھین لیتا ہے، نفرت روح کو زہر آلودہ کر دیتی ہے۔ خدا ہمیں پہلے ہی خبردار کرتا ہے تاکہ ہم محفوظ رہیں۔ اب ہم تیسرے نقطہ پر غور کرتے ہیں کہ یسوع نے بھی یہی تعلیم دی۔ اس کے لیے اب ہم مطالعہ کریں گے متی کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 28ویں سے 30ویں آیت مقدسہ کو۔ یسوع نے فرمایا، میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ یہاں یسوع خدا کی شریعت کو بوجھ نہیں کہہ رہے بلکہ ان مذہبی رہنماؤں کی سخت اور خود ساختہ پابندیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو لوگوں پر اضافی بوجھ ڈال رہے تھے۔ یسوع نے دکھایا کہ خدا کی مرضی محبت، رحم اور سچائی پر مبنی ہے۔ ایک اور حوالہ پر غور کرتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 31ویں اور 32ویں آیت مقدسہ کو۔ تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ حقیقی آزادی خدا سے دور ہونے میں نہیں بلکہ خدا کے ساتھ چلنے میں ہے۔ اب ہم چوتھے نقطہ پر غور کریں گے کہ خدا کی فرما برداری برکت اور سلامتی لاتی ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم مطالعہ کریں گے استثنا کی کتاب اس کے 28ویں باب کی
پہلی اور دوسری آیت مقدسہ کو۔ خدا نے وعدہ کیا کہ اگر بنی اسرائیل اس کی آواز سنیں گے تو برکتیں ان کے ساتھ ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر فرما بردار شخص کبھی مشکل میں نہیں آئے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہر حالت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ اب ہم یوسف کی زندگی پر غور کرتے ہیں۔ یوسف کو غلام بنایا گیا، جیل میں ڈالا گیا، مگر وہ خدا کا فرما بردار رہا۔ اسی لیے بائبل بار بار کہتی ہے خداوند یوسف کے ساتھ تھا۔ یہی سب سے بڑی برکت ہے۔ اب ہم 5ویں نقطہ پر غور کرتے ہیں کہ محبت فرما برداری سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم مطالعہ کریں گے یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 15ویں آیت مقدسہ کو۔ یسوع نے فرمایا، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو۔ محبت صرف جذبات کا نام نہیں۔ اگر ایک بچہ اپنے والد سے کہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن ہر بات میں نافرمانی کرے تو اس کی محبت ادھوری ہے۔ اسی طرح خدا ہماری زبان سے زیادہ ہماری زندگی کو دیکھتا ہے۔ اب ہم 6 نقطہ پر غور کریں گے کہ خدا کے احکام ہماری شناخت بناتے ہیں۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم مطالعہ کریں گے متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 16ویں آیت مقدسہ کو۔ یسوع نے فرمایا کہ تمہاری روشنی لوگوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے اچھے کام دیکھ کر آسمانی باپ کی تمجید کریں۔ جب ایک ایماندار سچ بولتا ہے، معاف کرتا ہے، دیانت داری سے کام کرتا ہے اور محبت سے پیش آتا ہے تو وہ صرف اچھا انسان نہیں بنتا بلکہ خدا کی گواہی بھی دیتا ہے۔ آج اپنے دل سے یہ سوال پوچھیں، کیا میں خدا کے کسی حکم کو بوجھ سمجھتا ہوں؟ کیا میں خدا پر اتنا بھروسہ کرتا ہوں کہ اس کی ہدایت کو اپنی بھلائی کے لیے قبول کروں؟ کیا میری زندگی خدا کے کلام کے مطابق ڈھل رہی ہے؟ کیا میرے گھر والے اور میرے ساتھی میرے کردار میں مسیح کو دیکھتے ہیں؟ میرے عزیزو، خدا نے ہمیں اپنے احکام اس لیے نہیں دیے کہ وہ ہماری خوشی ختم کرے بلکہ اس لیے کہ وہ ہماری زندگی کو محفوظ رکھے۔ جس طرح ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کو خطرناک وادیوں سے بچاتا ہے، اسی طرح خدا اپنے کلام کے ذریعے ہمیں تباہی کے راستے سے بچاتا ہے۔ اس لیے جب بھی خدا کا کلام ہمیں کسی بات سے روکے تو یہ نہ سوچیں کہ خدا ہم سے کچھ چھین رہا ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ وہ ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچا رہا ہے۔ آج عہد کریں، اے خداوند مجھے ایسا دل عطا فرما جو تیرے احکام کو بوجھ نہیں بلکہ تیری محبت، تیری حکمت اور تیری حفاظت سمجھے۔ میری مدد کر کہ میں خوشی سے تیری فرما برداری کروں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تیری راہیں ہمیشہ زندگی، سلامتی اور برکت کی طرف لے جاتی ہیں۔ آمین۔ یہ وعظ نہ صرف استثنا بلکہ پوری بائبل کے پیغام سے ہم آہنگ ہے۔ خدا کے احکام محبت سے پیدا ہوتے ہیں، انسان کی بھلائی کے لیے دیے جاتے ہیں اور آخر کار زندگی اور برکت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ آئیں ہم سب اپنے سر جھکائیں اور دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو ایک محبت کرنے والا باپ ہے۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اندھیرے میں نہیں چھوڑا بلکہ اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے زندگی کا راستہ دکھایا۔ تیرا شکر ہے کہ تیرے احکام ہمارے لیے بوجھ نہیں بلکہ ہماری حفاظت، بھلائی اور برکت کا ذریعہ ہے۔ اے خداوند ہمیں معاف فرما جہاں ہم نے تیرے احکام کو نظر انداز کیا، اپنی خواہشات کو تیری مرضی پر ترجیح دی یا اپنے دل کو تیری آواز کے لیے سخت کر لیا۔ ہم تیرے حضور توبہ کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ تیرے بغیر ہم سیدھے راستے پر نہیں چل سکتے۔ اے باپ، ہمیں روح القدس کی قدرت عطا فرما تاکہ ہم صرف تیرے کلام کے سننے والے نہ ہوں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بھی بنیں۔ جب دنیا کی آوازیں ہمیں بہکانے کی کوشش کریں تو ہمیں اپنی آواز
پہچاننے کی حکمت عطا فرما۔ جب آزمائش آئے تو ہمیں وفادار رہنے کی قوت دے، اور جب فیصلے کرنے ہوں تو ہمیں اپنی مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی چننے کی توفیق عطا فرما۔ اے خداوند، ہمارے گھروں کو برکت دے، ہمارے خاندانوں کو اپنی سلامتی سے بھر دے، ہمارے نوجوانوں کو گناہ کی راہوں سے محفوظ رکھ، ہمارے بچوں کو تیرے خوف میں بڑھا، اور ہماری کلیسیا کو ایسا گواہ بنا جو اپنی زندگی سے تیرے نام کو جلال دے۔ ہم خاص طور پر ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس وقت آزمائش، بیماری، پریشانی، مالی مشکلات یا روحانی کمزوریوں سے گزر رہے ہیں۔ اے خداوند، انہیں اپنی حضوری کا تجربہ عطا فرما، ان کی حوصلہ افزائی کر، ان کے دلوں کو نئی امید سے بھر، اور انہیں یقین دلا کہ تو اب بھی ان کے ساتھ ہے۔ اے خدا، ہمیں ایسا نرم اور فرما بردار دل عطا فرما جو تیرے احکام کو بوجھ نہیں بلکہ تیری محبت کی نشانی سمجھے۔ ہماری زندگیوں کو اس طرح بدل دے کہ لوگ ہمارے اچھے کام دیکھ کر تیری تمجید کریں۔ ہم یہ سب کچھ اپنے نجات دہندہ ہمارے خداوند یسوع المسیح کے پاک، قدرت مند اور جلالی نام میں مانگتے ہیں، آمین۔